کی تھی، ان میں سے پانچویں خصوصیت یہ حق شفاعت ہے۔ خود آپ نے فرمایا کہ مجھے 5 خصوصیتیں عطا کی گئی ہیں جو کسی نبی کو نہیں دی گئیں، صرف مجھے وہ خصوصیت عطا کی گئی اور کسی کو وہ خصوصیتیں ملی نہیں۔ پہلی خصوصیت یہ کہ مجھے پورے عالم کا، پوری انسانیت کا خدا نبی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ ارسلت الی الناس کافہ، پوری انسانیت کا نبی بن کے آیا ہوں، لہذا عالمگیر نبوت مجھے عطا کی گئی ہے۔ اور دوسرا نصرت بالرعب بصیرۃ شارین، مجھے دشمن پر ایسا روب دیا گیا ہے، 1 مہینے کی مسافت پر دشمن ہو تو میرا روب اس کے قلب پر پڑتا ہے، یہ مجھے شان عطا کی گئی۔ اور فرمایا کہ میرے لیے مال غنیمت، جو میدان جہاد میں مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، فرمایا میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے، تو امت و مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلیوں کو حلال نہیں تھا، وہ آسمان سے آگ آتی تھی، ایک سفید آگ آتی تھی، وہ جلا دیتی تھی۔ اور فرمایا کہ میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، جب جہاں نماز کا وقت ہو وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں تک فرمایا کہ میرے لیے تیمم کو حلال کر دیا، فرمایا مٹی کے ذریعے سے طہارت، یہ صرف میری امت کی خصوصیت مجھے عطا کیا گیا ہے، کائنات میں کسی کو یہ نعمت نہیں ملی، لہذا مٹی سے آپ پاک ہو کر آپ زمین کے کسی خطے میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا ایک رحمت میں تیری قوم کو دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ روئے زمین پر کسی جگہ بھی نماز پڑھے ان کی عبادت ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ بڑے خوش ہوئے، قوم کو کہا کہ اللہ نے یہ رحمت دی ہے کہ تو روئے زمین پہ کہیں بھی نماز پڑھو گے نماز تمہاری ہو جائے گی۔ تو یہ بنی اسرائیل یعنی یہود نے کہا کہ نہیں ہمیں کہیں نہیں پڑھنی، ہم اپنے کنیسہ کے اندر ہی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے کنیسہ میں عبادت کریں گے، ہم نہیں نبی میں ادھر ادھر کرتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جب یہ بات کی، اللہ نے فرمایا سأکتبها للذین یتقون، قرآن نے فرمایا کیا یہ نعمت میں نے پھر ان کے حصے میں لکھ دی ہے کہ جو مجھ سے ڈرتے ہیں، وہ زکاتیں ادا کرتے ہیں، فرمایا کہ ان لوگوں کی قسمت میں لکھ دی ہے، یعنی امت محمدیوں کو اب یہ نعمت دے دی، یہ نعمت اب تمہیں نہیں ملے گی، یہ ہمیں ملی۔ لہٰذا یہودی اپنے کنیسہ میں عبادت کرتے ہیں، کنیسہ سے باہر نہیں کر سکتے۔ ہم روڈ کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کہیں بھی مٹی یہ لی وضو کر لیا، تیمم یعنی ہو گیا۔ تو یہ خصوص، اور 5ویں خصوص حق شفاعت، یہ شفاعت عظمیٰ کا جو حق ہے اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اس وقت میں ایسے وقت میں شفاعت کروں گا کوئی نبی آگے نہیں بڑھے گا، میں آگے بڑھ کے اس شفاعت کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے مجھے کہا تھا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، ایک دعا کرنے کا تجھے حق ہے، جو تو دعا کرے گا وہ قبول ہو جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی نے دنیا میں وہ دعا کر لی اور دنیا میں اس دعا کے حق کو وصول کر لیا، میں نے اس دعا کو آخرت میں اپنی امت کے لیے رکھ لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، یعنی سرکار دو عالم کو امت کی اتنی فکر، فرمایا میں نے وہاں دنیا میں یہ دعا نہیں مانگی، وہ میں نے اس کو رکھ لیا۔ قیامت میں فرمایا کہ شفاعت کے میدان میں، حشر کے میدان میں شفاعت کا جب حق ملے گا میں اب وہ دعا کروں گا، اور دعا کے ذریعے سے میں گناہگار سے گناہگار شخص کو، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کروں گا۔ یہ وہ شان ہے۔ تو یہ حق، تو یہ 5 خصوصیتیں ایسی ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ یہ وہ ہمارا نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔